شاہ جی دو ہی تو خالص چیزیں ہیں جس میں آلودگی نہیں. 5 کروڑ دیتا ہوں اس علم پہ ہاتھ رکھ کے کوئی بندہ کہے کہ میں نے زندگی میں 2 رکعت ایسی پڑھی ہے کہ کوئی خیال نہیں آیا مجھے سوائے اللہ کے. کماؤ. آپ مجھے کہو نا ہم تجھے 10 کروڑ دیتے ہیں تو یہ قسم کھا. میں نہیں کھا سکتا. چھٹی. ہماری نمازوں کا یہ حال ہے. ہم اپنے روزوں پہ نظر کریں. صرف فاقہ کرنے کا نام تو روزہ نہیں. کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، سوچ کا روزہ، ادراک کا روزہ، فکر کا روزہ، شعور کا روزہ. سوائے 14 کے کون کر سکتا ہے یار؟ 2 ہی تو چیزیں ہیں تیرے پاس جس میں آلودگی فرشتے بھی نہیں ڈھونڈ سکتے. ایک یا علی کہنا اور ایک یا حسین کرنا. ایک یا علی کہنا اور ایک یا حسین کرنا. ایک کہنے سے تعلق رکھتی ہے، ایک کرنے سے. میں اس میں کوئی کھوٹ نہیں، لہذا اس میں سستی نہ کیا کرو. یہی وہ وظیفہ اکسیر اعظم ہے کہ جہاں نمازیں بے مول ہو جائیں گی، جہاں روزے بے قیمت ہو جائیں گے، جہاں عمل کے لیے ترازو ہی نہیں ملے گا، اسی دن یہی نعرہ تاج ملکوت بن کے تیرے سر پہ سج جائے گا. جو میں راضی ہوں، تم سے کہو تو اب جاؤں نہ جاؤں؟ اچھا بات کہاں تھی بلا؟ ایک جزئی امامت، شاد باش جیتے رہو. ایک کلی امامت. تو امتیاز شاہ جی کعبہ بنایا جزئی امامت نے. جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوں بھائی واہ. جو رہ گئے ہو آؤ تمہیں بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. بھائی یہ ہمیشہ کا اصول ہے، جزئی امامت کعبہ بناتی ہے، کلی امامت کعبہ سجاتی ہے. جو جزئی امامت کعبہ بناتی ہے، کلی کعبے میں آتی ہے. تم دیکھ لو تمہارا پہلا بھی کعبے سے ملا، تمہارا 12واں بھی کعبے سے ملے گا. ہاں اب دیکھیں نا، اللہ جب اصد قرآن میں آدم اور عیسیٰ کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد رئیس بھائی صرف 2 نبی شاہ جی نہیں ہوتے. اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک سب. اسی طرح اللہ نے تمہارے پہلے امام کو اور پھر 12ویں امام کو، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ گھر میرا ہے، ملتی یہاں سے امامت ہے. جی اچھا بس 2-3 باتیں اور پھر چلے جانا. بے شک جزئی امام نے بنایا، کلی امام نے سجایا. جزئی امام نے بنیادیں بلند کی. بلکہ یہاں سے ہم جو سب سے خوبصورت میری زندگی کا فکرہ ہے وہ علامہ رجب علی برسی اللہ مقامہ کا ہے. وہ کہتے ہیں ان ابراہیم رفع شرفہ وعلی رفع شرفہ. ایک لفظ ہے شرف، ایک لفظ ہے شرف. شرف
مینار، کنگرے، بنیادیں، اور شرف تو جانتے ہی ہو. وہ کہتے ابراہیم نے کعبے کے شرف بلند کیے، علی نے کعبے کا شرف بلند کیا. جو وَأَيْنَ رَفْعُ الشَّرَفِ مِنْ رَفْعِ الشَّرَفِ، کہتے کہاں شرف کا بڑھانا، کہاں شرف کا بڑھانا. شرف تو کوئی بھی بڑھا سکتا تھا، شرف سوائے علی کے کوئی نہیں بڑھا. اللہ مسجد کے اندر والوں جیو. اب دیکھنا یہ ہے، اللہ اکبر، کعبے کی جو تعمیر ہے ظاہر حکم خدا سے ہوئی ہے، اور اللہ کے جو کام ہوتے ہیں، یہ تو کعبہ ہے جو کل قبلہ بنے گا. تمہاری دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں، جو نہیں جانتے ان کے لیے، 13 رجب کو امیر کائنات آئے، 14 بھی وہیں گزاری رجب کی، 15 بھی، 16 رجب کو کعبے سے باہر آیا تھا علی. وہ بھی پتہ ہے کیوں؟ اللہ نے پیغام بھیجا، جبریل آیا، یا رسول اللہ، اللہ کہتے ہیں کس انتظار میں ہو؟ میرا کام تھا علی کو اپنے گھر اتار دینا، میں نے اتار دیا. تجھ سے زیادہ علی کے مزاج کو کون جانتا ہے؟ قیامت تک لینے نہیں جاؤ گے تو علی باہر نہیں آئے گا. ہاں جی، جاؤ خود لے کے. سولہ کو باہر آئے، 13، 14، 15، یہ دے کعبے کے اندر. اور پتہ ہے وہ کون سا دن تھا، کیا تاریخ تھی جب کعبہ قبلہ بنا؟ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، تاریخ کو 15 رجب تھی، جس دن این حالت نماز میں رسول کو حکم ملا اب کعبے کی طرح منہ موڑ لے. اللہ اکبر. نہیں، میں نے فکرہ کہنا ہے، سن لو، جس کے یہاں پلے پڑ جائے وہ یہاں مجھے جواب دے دے. باقیوں کے لیے اجازت ہے، بے شک تنہائی کے لمحے میں جا کے سوچنا. اب نماز پڑھ رہا ہے کوئی نمازی، فعل کثیر زیغم اور ہے کیا؟ یوں سمجھے، بلا تشبیہ، یوں تھے رسول اور جب حکم آیا تو یوں. اور میں یہ بھی پوری تحقیق اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کچھ رسول کے ساتھ مڑ گئے، کچھ کھڑے رہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ تو اب یہ فعل کثیر ہے، بلکہ اس سے بھی آگے کی بات ہے، نماز کو باطل ہونا چاہیے. تم سارے مجھے جواب دو گے کیسے ہو سکتی ہے؟ تیرے ایمان پہ تو شک ہو سکتا ہے، اس نماز پہ نہیں، کیونکہ جب حالت نماز میں اللہ کہہ رہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد الحرام کی طرف اپنا منہ پھیر دے، چونکہ حکم خدا سے ہے اور کعبے کی طرف منہ پھرا ہے. باطل کیسے ہوئی؟ کعبہ مکان ہے، علی مکین ہے. کسی مکان کو چھوڑ کے علی والے مکان کی طرف رخ کرو تو نماز ہوتی ہے، مکین نماز میں آئے تو باطل ہو جاتی ہے. ارادے. اچھا، جو اللہ فروخ کشتی اپنی نگرانی میں بنواتا ہے، اب پھٹا لگا، اب کیل جڑ، میں پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں، ذات واجب کی قسم، حضرت انہوں نے ایک ایک لکڑی وحی الہی سے لگائی. پتہ نہیں
لا تعداد میخیں لگائیں، لیکن 5 میخیں جبریل لے کے الگ کھڑا رہا۔ تم لینے والے بنو، 5 میخیں لے کے الگ کھڑا رہا۔ ہاں بیدہی 5 مسامیر، مسمار کی جمع ہے مسامیر، 5 بڑی میخیں، اور جن سے نور نکل رہا ہے، بلغ عنان السماء، آسمانوں سے گزر رہا ہے۔ آخر میں جبریل نے کہا اللہ کا حکم ہے اسے کشتی کے سینے پہ لگا، یہ محمد مصطفیٰ کے نام کی ہے، جو یہ علی مرتضیٰ کے نام کی ہے۔ ہاں یہ نہ لگی تو جو طوفان ہم نے بھیجنا ہے تیری کشتی ٹکڑوں میں بدل جائے گی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، جو کشتی بنواتا ہے نگرانی میں، اس نے گھر ایسے بنوا دیا اپنا، جو ایسے بنوا دیا نا، حکم دیا، لمبائی خود بتائی، چوڑائی خود بتائی، اونچائی خود بتائی۔ اللہ کرے میرے سامنے سارے خریدار ہوں، بہرحال جو ہیں جتنے ہیں سنبھال لینا، ہاں میں اپنے حصے کا کام کر دوں۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے جو کعبے کی پیمائش رکھی، 21 ہاتھ طول، 21 ہاتھ لمبا، 19 ہاتھ عرض چوڑا۔ میں نے اس پر تحقیق کی، اور یہ منبر حسین جانتا ہے کہ میرا اس پہ وقت کتنا لگا، مجھے محنت کتنی کرنی پڑی، اور پھر جب حقیقت کھل کے سامنے آئی تو اللہ جانے مجھے کتنی معراجیں ہو گئیں۔ چونکہ یہ ناسخ قبلہ تھا، جس نے قیامت تک قبلہ رہنا تھا، منسوخ ہونا ہی نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ قرآن والوں کا قبلہ تھا، اس کی لمبائی میں بھی قرآن شامل ہے، اس کی چوڑائی میں بھی قرآن شامل ہے۔ 114 صورتیں ہیں قرآن کی، لکھ لو۔ 2 صورتیں ایسی ہیں جن کی آیتیں 19 ہیں، اور ایک صورت پورے قرآن میں ایسی ہے جس کی آیتیں 21 ہیں۔ چلو اس پر پھر بات کریں گے کبھی، ہاں جب آمادگی ہوگی۔ نہیں، اس وقت زیادہ اچھا لگتا ہے جب سارے ذہن تیار ہوں نا، تو پھر ماننے میں بھی اور نشہ ہوتا ہے اور سمجھنے میں بھی اور لطف آتا ہے۔ یہ سفارش کی ہے نعرے کی کہ ابھی بتاؤں؟ اچھا، دو صورتیں 19۔ اچھا، بلکہ جو جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو نہیں جانتے وہ جان لو، ہر شے کی حقیقت اس کے عرض سے بنتی ہے، خالی طول سے کام نہیں چلتا۔ تم نے کپڑا بنانا ہے، کھڈی میں، مل میں، میل نہیں کروڑ میل لمبا دھاگا کر لو، جب تک عرض میں نہیں بنو گے کپڑا تیار ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی، تو اب کعبے کا طول ہے 21، کعبے کا عرض ہے 19، اور میں نے بتایا 2 صورتیں ایسی ہیں قرآن میں جن کی آیتیں 19 ہیں۔ کون کون سی؟ ایک تو دیکھم وہ جو سب سے پہلے اتری، سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی آیتیں 19 ہیں۔ اور دوسرے سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کرائے محمد اپنے رب کے اسم اعلیٰ کی۔ ہائے ہائے
جو پہنچ گئے خدا کی قسم میں کہتا ہوں ان کو وہاں، اور باقیوں کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ تو یہ سورہ علق اور سورہ آل اسد یہ عرض ہے کعبے کا۔ سورہ لیل کی آیتیں ہیں 21۔ یارو میں کہہ گیا اور نہیں میں پھر یاد دلا دوں شاہ جی، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں نہ ہو، آؤ چیلنج کر رہا ہے غضنفر، جہاں قرآن میں لیل کا ذکر آتا ہے آنکھیں بند کر کے سمجھ جانا بطول کی گفتگو ہو رہی ہے۔ جی اور یہاں بھی یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے سورہ لیل کی پہلی پتہ کیا ہے؟ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب اس نے سورج کو ڈھانپ لیا۔ نہیں یاد آیا کچھ؟ اور یاد کرو جب رسول بیٹی کے گھر آیا کھڑا ہے، مجھے بخار ہو رہا ہے، مجھے اپنی چادر میں جی لیل بطول ہے۔ اب تو بات امتیاز شاہ جی کھولی گئی ہے۔ اچھا کیا عدد کامل ہے بی بی کا؟ اور ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، اور ایک چیلنج کرنے لگا ہے غضنفر، ابھی 7 دن میں تمہارے شہر میں ہوں، اور ویسے دنیا اتنی سی تو ہو گئی ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جاؤ ترتیب نزول اور ہے، ترتیب جمع اور۔ اب جیسا کہ یہ تو ہر کوئی مانتا ہے نا کہ سورہ علق سب سے پہلے اترا، 30ویں پارے میں ہے، اب ترتیب نزول میں سورہ لیل کا نمبر 9 ہے۔ اللہ زمات اللہ جو اب میں دعا بھی کرو گے، میں کہنے لگا ہوں ہر حلالی تک اس کی امانت پہنچوانے لگا ہوں، چونکہ بطول کا عدد کامل 9، سورہ لیل نزول کے اعتبار سے نمبر 9، یعنی یہ سورت بطول کی نمائندگی کرتی ہے۔ اقرا پہ سے سورہ علق رسول کی نمائندگی کرتی ہے، سورہ آلہ نام سے ہی ظاہر ہے یارو، اور نہیں سمجھ آئی؟ اللہ تیرے باپ آدم سے کہہ رہا ہے میں آلہ ہوں، میں نے اسے علی بنایا۔ اللہ بڑی بات، آلہ علی سے، اقرا نبی سے، لیل بطول سے، کعبے کی حقیقت سمجھ میں آئی؟ نہیں سن جا، مان نہ مان تیری مرضی، بطول رئیس بھائی طول ہے کعبے کا، علی عرض ہے کعبے کا، محمد عرض ہے کعبے کا، طول لمبا ہوتا ہے، اسی لیے باپ دروازے پہ رک جاتا ہے، شوہر پیچھے چلتا ہے۔ جی اور جو کہ طول کے لیے حد نہیں بنائی جا سکتی، اسی لیے بطول کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا یہ ذات ہے کیا ہے۔ باپ اور شوہر دونوں عرض ہیں اس حقیقت کا۔ تو اب کعبے میں نبوت بھی ہے، جاگنا بس ختم ہو گئی میری گفتگو، کعبے میں فرق ولایت بھی ہے، کعبے میں عصمت بھی ہے۔ ہاں مار لے ڈنڈی علی کے نام کی، علی کے 11ویں بیٹے کو آنے دے، وہ کہے گا
کہ ہمارے کوچائی ولایت کے شگ نے تمہیں ممبر سے بتایا تھا کہ کعبے میں محمد بھی ہے، کعبے میں علی بھی ہے، حقیقت کعبہ میں بطول بھی ہے، کیا تم نے نمازوں میں علی کے ساتھ میری دادی کی گواہی دی یا نہیں؟ جواب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا کہ عبادتوں میں بطول شامل تھی یا نہیں؟ نا یوں نہ صحیح مولوی ڈنڈی مار لے تو اس میں غضنفر کا کیا جرم ہے؟ غضنفر تو اپنے حصے کا کام کر رہا ہے۔ یہ آیت ہے، حدیث ثقلین بھی امتیاز شاہ جی پوری نہیں سناتے مولوی۔ رسول نے یوں کہا تھا انی تارکن فیکم حرمات ثلاث، میں 3 حرمت والی چیزیں اپنے ترکے میں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ والکعبۃ وعطرتی، قرآن میرا ترکہ ہے، کعبہ میرا ترکہ ہے، عطرت میرا ترکہ ہے۔ اب میں تھکن تو تمہاری اتار نہیں سکتا، نہ میں پوہ کے مہینے کو ہاڑ میں بدل سکتا ہوں، میں نے تو لفظ بھیجنے ہیں، وصول تو خود کرو گے۔ قرآن رسول کا ترکہ، کعبہ رسول کا ترکہ، بطول رسول کی وارث۔ جی کعبہ ترکہ ہے، بطول وارث ہے، قرآن ترکہ ہے، بطول وارث ہے۔ اب کعبہ اسی کے سجدے قبول کرے گا اگر بطول راضی ہوئی تو، قرآن اسی کے تلاوتوں کو قبول کرے گا جس کے ساتھ اس بطول کی رضامندی شامل ہوئی تو۔ اور اس شیعہ کی نماز کو بطول کیسے قبول کرے گی جس میں سے اس کے سرتاج کی ولایت کی دشمنی کی بو آئے؟ اللہ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے کہ اگر 4 آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام والی مخدومہ راضی نہیں ہوتی، وہ نہ ہمارا علم سننے آتی ہے، نہ اسے ہماری خطابتوں سے کوئی غرض۔ میں یاد میں کراؤں گا درد کا کوئی لمحہ، آنسوں کی بھیک شام والی بی بی سے مانگ لینا۔ یہ میں آپ کو کئی مجالس میں بتا چکا ہوں کہ سوائے اکبر کے بابا کے جتنے کربلا کے شہید ہیں، سب کے سر شامیوں نے، حرامیوں نے اس وقت کاٹے ہیں جب سیدانیہ مقتل میں موجود تھیں۔ بلکہ اس طرح بھی نہیں، آزمایا تھا تمہیں۔ جو حقیقی روایت ہے وہ یوں ہے، جس کے علم اٹھاتے ہو اس کا سر ام کلثوم کی جھولی میں کٹا، اکبر کا سر جناب لیلا کی آغوش میں۔
اللہ اکبر۔ قاسم کا فروا کیا گوش میں، بس توجہ ہو گئی تمہاری، دو فکرے کہنے ہیں۔ اور دوسرا جو ظلم ہوا، ہر مقتول کا سر اس کے قاتل کو ملا۔ ہاتھ جڑے ہوئے میرے دیکھ رہے ہو نا؟ میں عزادار کے دل کی نزاکت سے بہت ڈرتا ہوں۔ چوٹ لگے تو للہ مجھے معاف کر دینا، بیمار کربلا تم میں ہے کہیں میرا وہ ضامن، پھوپھی بھتیجی پردہ داروں میں ہے میری وہ ذمہ دار، ان کی ضمانت سے کہنے لگا ہوں ہر مقتول کا سر قاتل کو دیا گیا۔ ہر قاتل ملعون نے اپنے مظلوم مقتول کا سر نیزے پہ چڑھایا، لیکن پنڈی والوں، رونے والوں، عزاداروں، تمہارے مولا حسین کا سر کربلا سے نیزے پہ نہیں تھا۔ میں یہ تردید نہیں کر رہا کہ نیزے پہ تھا ہی نہیں، تھا نیزے پہ، لیکن کربلا سے نہیں، کچھ منزلوں کے بعد نیزے پہ چڑھایا گیا۔ پہلے کہاں تھا؟ پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں، شمر حرامی نے گھوڑے کے توبرے میں میرے مولا کا سر رکھا، بلا تشبیہ توبرہ گھوڑے کی گردن سے باندھا، اور بار بار میں ہاتھ جوڑی اس لیے رہا ہوں کہ تیرے دل پہ چوٹ زیادہ نہ لگ جائے۔ ڈوری لمبی تھی توبرے کی، پہلے تھے گھوڑے کے زانو بوسہ دیتے رہے مسلسل میرے مولا کے سر کو، اور جانتے ہو کہیں پہاڑیاں ہیں، کہیں ٹیلے ہیں، کہیں کوئی پتھر میرے مولا کے سر کو چومتا ہے، کہیں کوئی پہاڑی سر کو بوسہ دیتی ہے۔ بس چھوڑنے لگا ہوں میں منبر، ایک موڑ تیزی سے مڑ رہا تھا، گھوڑے کا تیزی سے مڑنا تھا، یہ تصور کی بات ہے، میں کتاب والے جملے نہیں پڑھ سکوں گا، بس یہ سوچنا بھئی گھوڑا تیزی سے مڑا، توبرہ لہرایا۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں۔ کوئی پتھر مدت سے ترس رہا تھا سر شبیر کو چومنے کے لیے، اس نے بوسہ دیا، مظلوم کربلا کا سر تڑپا۔ یا شمر فرق اللہ بین راسک و جسدک کما فرقت بین راسی و جسدی، اللہ تیرے سر کو بھی ایسے جدا کرے جیسے تو مجھ مظلوم کے سر پہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ سارے لشکر نے سنا، لشکر میں کہکا پڑا، اس نے میرے مولا کا سر نکال کے چٹان پہ رکھا۔ حسین لفظ واپس لے ورنہ میں ظلم کروں گا۔ امام دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، حسین نے پھر یہی بد دعا دی۔ اس حرامی نے گھوڑے کی کوچ سے کوئی چیز کھولی، کھول کے آگے بڑھا، دیکھتے میری طرف رہنا، قریب آیا، اس کا ہاتھ اٹھ کے نیچے آیا۔ کتابیں بتاتی ہیں اونٹ سے زینب ایسے اتری جیسے عباس گھوڑے سے اترا۔ علی کی بیٹی کے ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی، باہیں پھیلا کے دوڑ رہی ہے، میرے مرے ہوئے بھائی کو نہ مار۔ پہلے 13 ضربوں سے مارا، پھر توبرے میں دور سے دیکھا یہ حرامی سر پہ ظلم کرتا ہے۔ ایک سیاہ برقعے والی بی بی ہے جو کبھی ہاتھوں کا سایہ بناتی ہے، کبھی خود سر پہ گر پڑتی ہے۔ زینب نے رو کے کہا بھائی تو مجھ دکھیا کا ہے، تو کون ہے؟ باہیں پھیلا کے کہا یوں اجڑ گئی ہے، ماں زہرا کو نہیں پہچان سکی، بقیہ سے تیرے بھائی کے سر کو بچانے آئی ہوں۔ سيعلم الذين أيما القلب ينقلبون لا إله إلا الله من يسواكم من ظلم